بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی کراچی میں انتخابی ریلی۔ بلاول بھٹو نے کیماڑی میں ریلی کے شرکاء سے خطاب میں کہا، الیکشن جیت کر کراچی کا نقشہ بدل دیں گے۔ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو کراچی سے کام شروع ہوگا۔ باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہے۔ کسی آزاد اور نفرت کی سیاست کرنے والے پر ووٹ ضائع نہ کریں۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر تمام قوتوں کو جواب دیں۔ کراچی کی خواتین کی ایسے خدمت کروں گا جیسے بیٹا ماں کی کرتا ہے۔ ریلی کے شرکاء ٹاور، لی مارکیٹ، چاکے واڑہ سائٹ، ناظم آباد پیٹرول پمپ، لیاقت آباد 10 نمبر سے ملیر کینٹ پہنچیں گے۔ ریلی کا اختتام داؤد چارنگی پر ہوگا۔ لوگوں کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں۔ آصف بھٹو کا لاڑکانہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا ہم نے لاڑکانہ کے لوگوں کے لیے پیپلز بس سروس شروع کی۔ بلاول بھٹو حکومت میں آئے تو خواتین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دلائیں گے، تنخواہیں دوگنی، 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ فریال تالپور بولی، BISP کے تحت خواتین کی خدمت کرتے آ رہی ہیں، حکومت میں آ کر مزدور، یوتھ اور کسان کاٹ دیں گے۔ خبریں ہیں نواز شریف انتخابات میں گڑبڑ کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، جتنا ممکن ہو شفاف الیکشن کرائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ بلاول بھٹو کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا نون لیگ سے اتحاد مشکل ہے، یہ ووٹ کو عزت دلانے والی نہیں، IJI والی اور امیر المومنین کا خواب دیکھنے والی مسلم لیگ نون ہے۔ نواز شریف 1، 2 اور 3 کا جمہوری انداز تھا۔ جو میاں صاحب اب ہمارے سامنے ہے وہ مختلف میاں صاحب ہیں۔ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کرنے کے لیے پہلا قدم سیاست دانوں کو اٹھانا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے بانی PTI اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں سزا کے فیصلے کی مذمت کر دی۔ نجی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا ہمیں سیاست میں اتنا نہیں گرنا چاہیے۔ افسوس ہے میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا، مجھے کیوں نکالا۔ نواز شریف کا مری میں جلسے سے خطاب، کہا مجھے تو نکالا لیکن میری جگہ کس کو لے کر آئے۔ نوکریاں، گھر اور بلین ٹری منصوبہ کہاں ہے؟ جو کہتے ہیں یوتھ ان کے ساتھ ہے، وہ دیکھ لیں اصل یوتھ نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ مریم نواز بولیں پاکستان کی طرح مری میں بھی گھس بیٹھیوں کا قبضہ تھا، ووٹ کے پرچے ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ نواز شریف کو حکومت ملی تو مری پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہوگا۔ ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ پر ڈاکہ مارنے پر تلے ہوں تو ایسا الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا۔ PTI کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے ہر قسم کی سازش کی جا رہی ہے۔ PTI رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں ہمارے ووٹرز اور امیدواروں کو بکھیر کر رکھ دیا گیا۔ 8 فروری کو ضلع سبحانی لندن چلے جائیں گے اور آواز آئے گی مجھے کیوں بلایا۔ NA 122 کی حلقہ بندی ضلع سبحانی کے امیدوار کی فرمائش پر کی گئی۔ الیکشن کا عملہ بھی نون لیگ کی مرضی سے تعینات ہوا۔ ٹھپے لگانے کی سازش تیار کی گئی ہے۔ دھاندلی کے معاملے پر PP ہمارے موقف پر آتی ہے تو ساتھ دیں گے۔ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی ترسیل آج مکمل کر لی جائے گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 859 حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد سامان متعلقہ ریٹرننگ افسران کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے الیکشن کمشنر شریف اللہ کہتے ہیں حساس پولنگ اسٹیشنز میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں، رات 2 بجے تک نتیجہ دینا لازمی ہوگا۔ فارم 45 سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس وصول کریں گے۔ پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو امن و امان کی وجہ سے ہوگا۔ نکلو پاکستان کی خاطر۔ ARY نیوز کا ہم انتخابات سے متعلق ترانہ جاری۔ دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت 8 فروری کو عوامی نمائندوں کا انتخاب کرے گی۔ 8 فروری کو عوام ووٹ کا حق استعمال کریں اور پاکستان کو خوشحال بنائیں۔ دفتر میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا اور تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، مگر مشکل وقت میں ہم سڑکوں پر تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہیں نظر نہیں آئے۔ کراچی کی بڑی اور عام شاہراہیں کلیئر ہیں، شارع فیصل ٹریفک پولیس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے چوک ہوئی تھی۔
दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के भारतीय दावे खोखले हैं। भारतीय हुकूमत कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने के लिए जुल्म कर रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर आज खुली जेल दिखाई देती है। आलमी बरादरी को बेदार होकर इस बर्बरियत का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ यौम स्याह कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। कश्मीर और फलस्तीन की आजादी के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, आज का जलसा फलस्तीन और कश्मीर के साथ नई यकजहती का इजहार है। गुज़िश्ता 76 साल से फलस्तीन और कश्मीर के अवाम आजादी के लिए तरस रहे हैं। आलम इस्लाम के हुक्मरान सो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबंद में थाने पर दहशतगर्दों का हमला, 10 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे अज़्म को खत्म करने में हमेशा की तरह नाकाम रहेंगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ARY के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और कराची किंग्स के मैनेजर नवीद रशीद रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब जामिया मस्जिद जिक्रिया खियाबान खालिद DHA फेज 8 में अदा की जाएगी। ARY फैमिली नवीद रशीद के अहले खाना की गम में बराबर की शरीक है। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.